میری بات سنو، کبھی نا امید نہ ہونا اپنے رب کی رحمت سے۔ آج حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، آپ چاروں طرف سے آزمائشوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے کیوں نہیں ہوں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان حالات میں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو امید پہنچاتا رہتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور یاد رکھیں کہ آزمائش اللہ رب العزت ان کی کرتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آزمائش آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ کہ آپ آزمائشوں میں اس لیے گھرے ہوئے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کی آزمائش نہیں کرتا، کیونکہ جو خود ہی اپنے خالق سے فاصلہ بڑھا لے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ان کا اپنے پاس کوئی حصہ نہیں رہتا، اس لیے کہ ہدایت اور نور انہیں ہی عطا کیا جاتا ہے جن کے دل میں اس کے لیے تڑپ ہو۔ پس اللہ رب العزت ہر سچے اور پکے اور یقین رکھنے والے مومن کی آزمائش لازمی طور پر کرتا ہے، تاکہ جان سکے کہ جب ہم یقین کا وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری ہر صفت پر یقین ہے، ہمیں تیری ہر بات پر یقین ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں تب آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ میرا بندہ اپنے قول و قرار میں کتنا سچا اور پکا ہے۔ کیا وہ ہر اس طرح سے اپنے یقین کو اور بھروسے کو اللہ رب العزت کی ذات پر قائم رکھتا ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہو جائے؟ کہیں مشکلات میں گر کر یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ جی آپ نے میری آزمائش ہی کیوں کی، اللہ جی تو چاہتا تو مجھے نوازنے ہی جاتا۔ اگر کچھ من پسند چیز اللہ رب العزت نے اس سے واپس لے لی ہے تو اس کی زبان پہ یہ شکوے شکایتیں تو نہیں ہیں کہ اللہ چاہتا تو مجھے میری من پسند چیز عطا کرتا اور کبھی واپس نہ لیتا۔ جان لو کہ اللہ رب العزت محبوب چیزوں سے ہی آپ کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، نہیں، اللہ رب العزت نے آزمائش کا وعدہ قرآن کریم میں خود کیا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ہم کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی گناہ کی سزا دی ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ اس انسان کی آزمائش ہو؟ اللہ رب العزت اس کا یقین جانچنا چاہتا ہو اپنی ذات پر۔ بس کبھی بھی نا امید حالات میں بھی مایوسی کا اظہار نہ کریں اللہ رب العزت سے، بلکہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت سے بہتری کی آپ نے کچھ اور نہیں سوچنا مشکلات۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہی ہر مشکل کو آسانی میں بدل سکتا ہے، ہر تنگی کو راحت میں بدل سکتا ہے، اور ہر دکھ کو سکھ میں بدل سکتا ہے۔ ایک وہی ذات ہے جو سب کر سکتی ہے، اور کوئی ایسی ہستی دو جہانوں میں موجود ہی نہیں ہے جو آپ کے مردہ دل کو دوبارہ سے زندہ کر سکے۔ بس آپ نے اپنے تاریک ترین حالات میں اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے، اپنا درد اپنے رب کے ساتھ سانجھنا کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ اے میرے مالک تیرے بندے کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اسے بتانا ہے کہ اے میرے مالک تیرا بندہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اے میرے مالک اب سنبھال لے اپنے بندے کو، اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ اسے بتانا ہے کہ اے میرے مالک تیرا بندہ جتنا مرضی بے بس و لاچار ہو چکا، لیکن اس کا بھروسہ تیری ذات سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ اسے بتانا ہے کہ اے میرے مالک میں تیری قدرت پر یقین رکھتا ہوں، اے میرے مالک میں تیرے کن فیکن کے معجزوں پر اندھا یقین رکھتا ہوں، میرے لیے بھی معجزوں کا در کھول دے، میرے لیے بھی آسانیوں کا در کھول دے۔ تمہارا کام بس مدد کے لیے التجا کرنا ہے، مدد کے اسباب وہ خود بنائے گا، بے شک وہ فرماتا ہے
کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔